السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ القاریہ. ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 101 ہے، عدد آیات 11 ہے، ترتیب نزول 30 ہے، مقام نزول مکہ ہے، سورت کا نام القاریہ ہے. اس کی تلاوت سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. چلے آئیے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. کیسی یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے، کیسے کون سے ورڈ سے ہوتی ہے؟ القاریہ. ایک دم سے جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے بہت زیادہ. القاریہ کھڑکھڑانے والی. کچھ مفسرین نے اس کا عظیم حادثہ کیا ہے کہ ایک دم سے آواز آئے گی، ایک دم سے. القاریہ قرا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں. قرع الباب، دستک دینا دروازے پر. لیکن یہ عام دستک نہیں ہے کہ جس میں لوگ ہمارے گھر میں بیل دیتے ہیں، کہ ایسے نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ رات کا ٹائم ہے، سب سو رہے ہیں اور ایک دم سے دھاڑ 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 ہونے لگ جائے اور آپ ڈر جائیں. خطرناک قسم کی آواز کو کہتے ہیں. اور ہر اس کھڑکھڑانے والی چیز جو آپ کو کچھ آواز ہوتی ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ کے مائنڈ کو، آپ کو ایک دم سے اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں. یہ اس طرح کی آواز ہے، یہ نارمل آواز نہیں ہے. دن میں ہمیں دستک ہوتی ہے تو ہم مینٹلی ریڈی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن رات کے ٹائم جب سب سو رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی آئے گا اور ایک دم سے کوئی آتا ہے، وہ بھی ہلکا ہلکا ناک نہیں کرتا، ایک دم سے دھاڑ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے دروازے پر. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ہڑبڑا کے اٹھتے کہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی. تو غصے سے بولتے کیا ہو گیا ہے، آرام سے، قیامت آ گئی ہے کیا. اسی طرح سے ہے جو سورت کا آغاز ہے جو ہے نا بہت منفرد انداز میں ہے. ایک دم سے آپ پہ اٹیک کیا گیا ہے، ایک دم سے ایک گولا جو ہے وہ گرایا گیا. القاریہ، کوئی آپ کو مینٹلی پریپیئر نہیں کیا گیا کسی چیز کے لیے کہ کیا وہ ایک دن ایسا آئے گا. نہیں نہیں نہیں، ایک دم سے آپ پہ حملہ کیا گیا. ایک دم سے ایک ایسا ورڈ استعمال کیا گیا ہے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے. القاریہ، کھڑکھڑانے والی، عظیم حادثہ، تباہی. کیا ہے؟ مل قاریہ. یہ قرآن کا وہی انداز ہے جو ہم مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی شدت کو یا کسی چیز کے اہم ہونے کو یا کسی چیز کے ہونے کو تو اللہ تعالیٰ بار 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 بیان کرتے ہیں. مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ، ما کیا ہے، القاریہ کھڑکھڑانے والی. وہ شور، وہ کیسا ہے؟ اور یہ وہ شور ہے جو عام نہیں ہے. جس طرح فار ایگزامپل کئی دفعہ ایک ایسا ہم لوگ الارم سیٹ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ میں آرام سے جو بہت بہت آرام سے الارم بجتا ہے، اس میں جاگ نہیں آتی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز مس ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہم لوگ سب سے زیادہ خطرناک قسم کا الارم ہوتا ہے وہ فجر کے لیے لگاتے ہیں، جو ایک دم سے رات کے ٹائم اس کا شور ہوتا ہے اور ہم ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم مینٹلی اس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ہی وہ الارم سیٹ کیا ہوتا کہ یہ خطرناک سا الارم، یہ بہت اونچی آواز والا، یہ رات کو بجے گا اور یہ کہ یہ
تاکہ ہم صبح کے ٹائم اٹھ سکیں. لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے اس کو لگا کے رات کو مینٹلی ریڈی ہو کے سوتے ہیں کہ الارم بجے. لیکن اگر اتفاق سے کوئی گیسٹ آئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سیم کمرے میں سو رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ ریڈی نہ ہو، اس کو ہم نے نہ بتایا کہ بھائی میں نے تو ایک بہت خطرناک قسم کا الارم لگایا صبح کے لیے، اور ایک دم سے الارم بجے وہ، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ ڈر جاتے، میری تو جان نکل گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتایا کہ ہمیں بھی مینٹلی ریڈی ہونا چاہیے کہ یہ چیز کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ گھڑی کبھی بھی آ سکتی ہے. اور جو اتنا عظیم حادثہ ہے، جو اتنا بڑا ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے، اس کا بھی ٹائم ہمیں نہیں بتایا گیا کہ بھی اتنے صدیوں بعد آنا ہے یا اتنا یہ نہیں، اس کا ہمیں ٹائم نہیں بتایا گیا. کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں ریڈی ہونا چاہیے. مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ پھر دوبارہ پوچھا، یہ اتنا عظیم حادثہ ہے، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی قیامت ہے کہ 2 آیات میں نہیں اس کا یہ ذکر کیا گیا، تیسری آیت میں پھر اس کا ذکر کیا گیا. کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ بس یہی بیان، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے. اب تو اس کے بعد کی کیفیت اس کے آگے بتائی گئی. دوبارہ پڑھتے ہیں آیات کو. القاریہ، ایک دم سے آپ کو بتاتی ہوں، القاریہ کھڑکھڑانے والی، شور، قیامت، عظیم حادثہ، بہت بڑی قیامت. مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والا؟ تو ایک دم سے ہمارا مائنڈ ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہے وہ، آخر کیا ہے وہ؟ پھر تیسری آیت میں کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس کے بعد وہ نہیں بتایا گیا. اس کے بعد انسان کی کیفیت، اس زمین کی کیفیت بتائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے. یہ اتنی زوردار قسم کی آواز ہوگی جو کہ ہم جتنا بھی چاہیں امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو چھوٹے سے الارم سے تشبیہ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسا تو نہیں ہے. تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت کیا ہوگی، کیسی ہوگی؟ ہم اس کے لیے ریڈی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو کبھی بھی ہو سکتی. نیکسٹ آیت کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لیکن ہماری حالت کیا ہوگی جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. فراش جو ہے اصل میں فرش سے ہے، بچھا ہونا، لیکن کیا کہتے ہیں، پروانوں کی طرح، جیسا لائٹ کے ارد گرد جو ہے آپ نے کئی دفعہ وہ دیکھی ہیں پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. ہمارے سامنے ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے سامنے ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے سامنے ہمارے لوگ گرد کے دوست ہیں، ہم جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی کیسے ہوگا. کبھی تکلیف کی حالت میں ہماری حالت دیکھیے کیا ہوتی ہے. ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں تو ہوتا ہے ہم اس تکلیف سے نکلیں. اس وقت ہمیں صرف اپنی پڑی ہوتی ہے. بچے کی پیدائش کے ٹائم جس تکلیف سے گزرتی ہے عورت، اس وقت ہوتا ہے دوسرے بچوں کا خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اس بچے کو تھوڑی سی خراش لگ جائے، اسے میں گلے سے لگا لوں. کیا ہوتا ہے اس وقت تو اپنی پڑی پڑ جاتی ہے، مجھے اس تکلیف سے نکالا جائے. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو یہ تو اس سے بھی بہت بڑی بات، ہوش ہی نہیں ہوگا. خدا نے بات کرے، لیکن یہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ ہو کے رہے گی. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے بے شمار صورتوں میں، ابھی تک ہم 30 پارے کی پڑھ رہے ہیں، اس میں 30 پارے میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ مکہ کے آغاز کی صورتیں ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ قیامت بھی آئے گی. تو بہت ساری صورتوں میں بار بار اس چیزوں کو رپیٹ کیا گیا ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہمارا یقین نہیں. ہم ایسے ہی اس دنیا میں رہ رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ رہنا ہے. کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا. یہ تو انسانوں کا حال ہوگا. پھر کیا ہے،
انسان کو کس چیز پہ سب سے زیادہ وہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی، جیسے کوئی چیز، کوئی طوفان، کوئی آندھی کوئی توڑ نہیں سکتا، کیا ہے وہ چیز؟ اسی کے بارے میں آگے ذکر کیا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیا ہوگا اس دن؟ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اہن کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا نارمل اور جو ہوتی ہے اون ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اس اون کو ہم لوگ ایسے علیحدہ علیحدہ سے کر کے کلر کر دیتے ہیں، ریڈی کر دیتے ہیں کپڑے بنانے کے لیے، الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے بالکل، ٹھیک ہے. جب ہم اتارتے ہیں اون تو کیا ہوتا ہے، اکٹھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے کپڑے بنانے ہوتا ہے، دھاگا بنانا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو ہلکا ہلکا کر کے الگ الگ کرتے ہیں، اسے کلر کرتے ہیں. تو یہ اس سے تشبیہ سے، اس سے مراد یہ نہیں ہے بتانا کہ پہاڑ جو ہے کلرفل ہو جائیں گے. اصل میں پہاڑ یہ ہے کہ اس طرح پہاڑ بھی جو ہے نا اس طرح ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. کہ انسان کیا کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نے جب کہا کہ طوفان آنے والا ہے، بیٹے تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو ان کے بیٹے نے کیا کہا، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں. ایک ناز تھا نا کہ پہاڑ سب سے اونچے ہیں، اتنا پانی تھوڑی آئے گا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ، لیکن میرے میں تو اتنی پاور ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں. تو کیا ہوا، اللہ کے عذاب نہیں ہے کہ سامنے وہ نہیں ٹک سکا. اتنا پانی، تو اس میں ایک معمولی سے انسان کی کیا کیا حیثیت ہے. اسی طرح یہ اہل مکہ جو تھے، کفار جو تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، کیا یہ پہاڑ پہ ٹوٹ جائیں گے، کیا یہ قیامت آ جائے گی. اس لیے خاص طور پہ یہاں پہ پہاڑوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ پہاڑوں کو لوگ غیر فانی خیال کرتے تھے کہ پہاڑوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہاڑ تو بہت بڑے ہیں. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے، یہ وہ قیامت ہوگی، وہ عظیم حادثہ ہوگا جس میں انسان کی تو کوئی اوقات نہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہوں گے وہ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہیں، ہلکے پھلکے، ان کا کوئی وزن نہیں. یہ تو یہ ہے کہ اس دنیا بتایا گیا ہے کہ قیامت جب ہوگی کہ اس دنیا میں کیا حشر ہوگا. جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ جو 5 آیات ہیں، یہ فرسٹ پارٹ ہے سورہ کا، جہاں پہ اس دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ عظیم حادثہ ہوگا، وہ کھڑکھڑانے والی آواز ہوگی، وہ قیامت جب برپا ہوگی، تو اس وقت دنیا میں کیا حال ہوگا کہ انسان جو ہے وہ پتنگوں کی طرح ہوگا. اور ایون وہ تو چھوڑیں، انسانوں سے کتنے گنا، ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، پہاڑ کتنے بڑے ہیں، وہ بھی روئی کی گالوں کی طرح ہو. اور اب دوسرا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے سورہ کا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس اما جو من ثقلت، ثقل ثقیل سے ہے، ثقیل بھاری ہونا، موازینو اپنے وزن میں، کس بھاری ہونے کی ذکر کیا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، اور جس کے وزن بھاری نکلیں گے. کون سے وزن کی بات کی گئی، ویٹ کی، ہمارے جسمانی وزن کی بات کی گئی ہے. یہاں پر اعمال کی بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں اعمال نہیں لکھا، لیکن کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، جس کے اعمال بھاری ہوں، جو اچھے اعمال ہوں گے ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن، وہ بھاری ہوں گے. اب موازینوں سے یہاں کیا مراد ہے کہ واقعی ایک میزان ہوگا، ایک تکڑی ہوگی، ایک میزان ہوگا جس میں وہ تولے جائیں گے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح وہ جو ہے وزن دیکھا جائے گا، یہ کیا ہوگا. تو کیا ہے یہاں پر، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کیا کرے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہی ہوگا عیش میں، راضیہ پسندیدہ، عیش و آرام میں پسندیدہ. یہ کون سی کی کس ورڈ سے ہے، رضا سے ہے. اس عربی اردو کا ورڈ ہے رضا، جسے رضا کہتے ہیں راضی ہونا. اسی طرح ہم صحابہ کرام کے آگے کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ مائدہ کی میں بھی ہے، اللہ ان سے خوش ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو، کہ وہ اس طرح کے آرام اور عیش و آرام میں ہوں گے کہ وہ اللہ سے خوش ہوں گے. کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسی چیز کی عیش بیان نہیں کی، قرآن میں آگے جگہوں پہ عیش بیان بھی کی کہ جنت کے کیا نظارے ہوں گے، کہ انسان کس طرح کی آرام دہ جگہوں پہ ہوگا، لیکن یہاں نہیں کیا گیا. یہاں پہ صرف کیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
کہ وہ ایسی پسندیدہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. اور ہر انسان ڈفرینٹ ہے، ہر انسان مختلف چیزوں سے خوش ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، سب انسان ایک ہی چیز سے خوش تو نہیں ہوتے، لیکن ہر انسان جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اپنی پسند کے لحاظ سے مطمئن ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا اور اللہ ان سے راضی ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے وزن بھاری ہوں گے. کون سے وزن؟ جسمانی وزن نہیں، اعمال کے مطلب اچھے اعمال. تو صرف ایک ہی چیز جو ہے وہ باقی رہے گی، اور وہ کون سی چیز باقی ہوگی قیامت کے دن؟ جو ہم نے نیک اعمال، بلکہ نیک اعمال نہیں، صرف اعمال باقی رہیں گے. اس کا اجر و ثواب ہمیں ان کی اچھائی اور برائی کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ صرف نیک اعمال باقی رہیں گے، جو ہم نے بد اعمال کیے ہیں وہ بھی باقی رہیں گے. صرف انسان کے اعمال، اس نے جو اس دنیا میں اپنے عمل سے کمایا، صرف وہ باقی رہے. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں نیک انسان بھی ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، لیکن دل ہی دل میں، کہیں دل کے اندر وہ مطمئن، وہ خوش ہوں گے کہ وہ وقت آ گیا جب ہم کہاں پر ہوں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. لیکن خوف تو ہوتا ہے نا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، خفیف ہوں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ وزن میں ہلکے ہوں گے. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹریٹ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور ایک دم سے دل خوش ہو جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہ عیش میں ہوں گے، اور عیش بھی کیسی؟ ان کی من پسند جس سے وہ راضی ہوں گے. آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ. تو ان کی ماں ہوگی ہاویہ. کی کیا بات کرتی ہے؟ ان کی جہ پناہ، ان کی جو ماں ہوگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کا ورڈ یوز کیا. کا ورڈ یہاں پہ کیوں یوز کیا؟ ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہاں پناہ لیتا ہے؟ کس کے پاس بھاگا بھاگا جاتا ہے؟ کہاں جا کے اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں؟ وہ ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنزیہ الفاظ ہوتا ہے. تو ان کی ماں، ان کی جائے پناہ کیا ہوگی؟ ہاویہ. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی تین نیکسٹ آیت میں کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں ذکر کیا؟ ہاویہ کے بارے میں. کہ ان کی ماں کیا ہوگی؟ کہ وہ کس میں پناہ لیں گے؟ ہاویہ. ہوا اونچائی کو بھی کہتے ہیں، کہ وہ اونچائی سے گرائے جائیں گے. فَأُمُّهُ. اپنی ماؤں کے پاس جو ان کی جائے پناہ ہوگی. اور وہ کیا ہوگی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا. کیا ہوگی وہ؟ ان کی ماں کیا، کس کو کہا گیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. بھڑکتی ہوئی جہنم، جہاں سے شعلے نکل گئے. ہوا جو ہے وہ اونچی اونچائی کے، جو قیامت جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کو اونچائی سے پھینکا جائے گا، اوپر سے گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے. اور اس کو کیا ہے؟ کس ورڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جہنم کو؟ فَأُمُّهُ. فَأُمُّهُ. تو ان کی ماں ہوگی کیا؟ ہاویہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس چیز سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں رکھے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال بد ہوں گے، جو برے اعمال ہیں ان کو ہلکے اعمال کہا گیا ہے. اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کی ماں کیا ہوگی؟ ہاویہ. مطلب ان کا ٹھکانہ، جیسا ایک ماں کی گود جو ہے بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی طرح اس انسان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی آگ. جہنم کو اس کا ٹھکانہ کہا گیا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. اور ہمیں جو صورت ہے یہ اس لیے کہ ہمیں ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ تو بہت چھوٹے سا ہے، اس کو ہم بعد میں کر لیں گے، پھر دیکھی جائے کوئی اور کر لے گا. نہیں نہیں نہیں، ہمیں ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم خود بڑھ چڑھ کے کریں. اگر آپ خود جا کے کسی کی
ہیلپ ویسے نہیں کر سکتے، یا یہ کہ کوئی اچھا ایٹ لیسٹ ہم اچھا بول سکتے ہیں، اچھا رویہ انداز اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی اس چیز میں شامل ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کو بھول جاتے ہیں، ہم پھر سب یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں اور ایسے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کے جو نیک لوگ ہوں گے وہ دل ہی دل میں کہیں نہ خوف تو ہوگا، بالکل ایسے جس طرح ایگزام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر چہرے پہ فکر ہوتی ہے، ہر چہرے پہ فکر ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جن کی تیاری ہوتی ہے وہ کہیں کہیں دل کے اندر ان کو ہوتا ہے کہ نہیں تیاری تو کی ہے، تیاری تو کی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ ایگزام کے روم سے نکلتے ہیں تب صحیح چہروں کا اندازہ ہو رہا کہ کچھ تو خوش نکلتے ہیں اور کچھ مرجھائے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپل ہیں، اگر ہم تو غور و فکر کریں تو اس دنیا میں ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں قرآن میں جگہ جگہ آگاہ کیا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔